اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین۔ معزز حضرات، ہم نے الحمدللہ رمضان کے شروع سے بہت ساری چیزیں پڑھی ہیں، سیکھی ہیں۔ 2 رکعت پڑھ لیجئے، 2 رکعت پڑھ کے بیٹھیے، مسجد کا تحیۃ السلام جو ہے۔ تو حضرات، بہت ساری چیزیں ہم نے جو ہے معلوم کی ہیں، تو میں درس شروع کرنے سے پہلے کچھ آپ لوگوں سے پوچھ لیتا ہوں انشاءاللہ۔ پوچھوں یا نہیں؟ کیا جعفر بھائی؟ پوچھ لیں گے تاکہ جو ہے پچھلے کے جو اہم باتیں ہیں یاد رہیں گی، تو جو ہے کہنے کا اور بولنے کا فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ صبر کی قسمیں ہم نے پڑھا تھا۔ صبر کی کتنی قسمیں ہیں؟ قسمیں مطلب صبر 3 طرح کا ہے۔ بعض لوگ مجھے منڈی ڈال لیتے ہیں۔ ہاں، صبر کتنے طرح کا ہے؟ 3 طرح کا ہے۔ ماشاءاللہ، بارک اللہ فیکم۔ آپ بول دیے بس، اب کیا ہے نہیں پوچھوں گا، دوسرا پوچھوں گا۔ بولیے بولیے نیاز بھائی۔ 3 طرح کا صبر ہے۔ 3 طرح کا صبر ہے، الحمدللہ۔ بولیے۔ ٹھیک ہے، بارک اللہ فیکم۔ ایک ہے صبر کی قسم الصبر علی اقدار اللہ تعالی، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو المناک فیصلے ہماری تقدیر میں آ گئے ہیں، اس کے اوپر ہم جو ہے صبر کریں گے۔ اب ایک صبر، جب تک نہیں بولیں گے آگے نہیں بڑھوں گا، وہی بولے سو جی، ہاں وہی بولے سو، وہی چو۔ بارک اللہ فیکم۔ 2 قسمیں ابھی باقی ہے۔ ایک ہے تکلیف آنے کے بعد فوراً صبر کرنا، بول رہے ہیں وہی ہے نا، بعد میں صبر کرنا، یہ بے صبری ہے، یہ ہاں بے صبری ہے۔ قسمیں 3 ہیں۔ پہلی قسم الصبر علی اقدار اللہ المؤلمہ، آپ بتا دیے۔ اب ایک صبر کیا ہے؟ بارک اللہ فیکم۔ اب دیکھیے، الصبر علی الطاعہ، اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے صبر کرنا۔ میں کیا مثال دیا تھا؟ فجر کی نماز کے لیے اٹھے، یاد رکھنے کے لیے، فجر کی نماز کے لیے اٹھے، ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا ہے، نیند کو چھوڑنا ہے، اطاعت کرتے ہوئے صبر کرنا، اللہ کی اطاعت میں صبر کرنا۔ اب اطاعت میں آپ جتنا بھی دین پہ عمل کر رہے ہیں، جہاں جہاں آپ کو تکلیف ہو رہی ہے پھر بھی آپ صبر کر رہے ہیں۔ اور روزہ ہے، تکلیف ہوگی کہ نہیں؟ روزے کی حالت میں بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، پھر بھی آپ صبر کرتے ہیں۔ کیا صبر ہے یہ؟ اللہ کی اطاعت میں صبر کرنا، یہ قسم ہے۔ اب جتنی مثالیں لے لیجیے آپ، زکوٰۃ کا مسئلہ ہے، آپ پیسہ دے رہے ہیں، آپ کے پاس پیسہ جاتا ہے، انسان ہونے کے ناطے تھوڑا بہت تکلیف ہوگی، نہیں ہونا چاہیے، پھر بھی آپ صبر کر کے اللہ کی شریعت پہ عمل کرتے ہیں۔ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، جتنی بھی چیزیں اللہ کی اطاعت میں آپ صبر کریں گے، اس کا کیا نام دیں گے؟ الصبر علی الطاعہ، اللہ کی اطاعت میں صبر۔ اب ایک صبر ہے ماشاءاللہ، وہی انہیں بولے سو، تقدیر کی چیز میں صبر کرنا۔ الصبر علی المعصیہ، اللہ کی نافرمانی کے وقت میں صبر کرنا۔ اللہ کی نافرمانی کا موقع آ گیا، آپ صبر کرتے ہیں۔ مثال دیا تھا میں، وہ عرش کے سائے میں 7 لوگ رہیں گے، ان میں سے ایک آدمی کیا بولے گا؟ انی اخاف اللہ۔ چاہے تو گناہ میں آ سکتا تھا، وہ بے حیائی اور برائی کی طرف جا سکتا تھا، لیکن کیا کیا؟ وہ صبر کیا۔ یوسف علیہ السلام نے صبر کیا، قال معاذ اللہ پڑھا۔ انسان گناہ کی طرف لے جا رہا ہے، حرام اس کے سامنے موجود ہے، چاہے تو وہ سود دے سکتا ہے، لے سکتا ہے، لیکن صبر کرتا ہے اللہ کے لیے۔ شراب پی سکتا ہے لیکن نافرمانی میں صبر کرتا ہے۔ تو ایک صبر کی قسم ہوئی اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے صبر کرنا۔ دوسرا
اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہوئے صبر کرنا. تیسرا اللہ نے جو ہماری تقدیر میں جو فیصلے کیے ہیں اس پہ صبر کرنا. یاد رکھیں گے انشاءاللہ. پہلا سوال مشکل ہو گیا. 3-4 سوال ابھی کرنے ہیں ابھی آپ کو. جنت کے آسان سوال. ہاں جنت کے ہمیں 5 دروازے پڑے. کیا مدبر بھائی 5 کا نام بتائیے. نہیں نام لوں گا آج جنرل نہیں. ایک نام بولوں گا تب بولنا. میں پوچھتا ہوں اب بولیے. باب الصلاح. ہلکا ہلکا بولیے سب کو یاد ہو جان دے. باب الصلاح ہے ایک. اس میں کون داخل ہو جائیں گے؟ نمازی لوگ داخل ہو جائیں گے. دوسرا باب الجہاد. اس میں کون داخل ہوں گے؟ بس ہے 3 ابھی بولو. تمہیں بولو نفیس. باب الصدقہ. آپ بولیے جعفر بھائی. ایک کون بولے ہو؟ تمہارا نام دوسرا نام جعفر بھائی ہے کیا؟ چوتھا باب الریان. اس میں کون جائیں گے؟ روزے دار جائیں گے. 5واں باب الایمن. اس میں کون جائیں گے؟ آپ بولیے. ایمن میں کون جائیں گے؟ آخر میں بیٹھے نا ہمارے بھائی. بولیے. ادھر مشکل ہوتا ہے. جہاد بولو تو جہاد بولے جا. صدقہ بولو تو صدقہ بولے جا. باب الایمن میں کون جائیں گے؟ نفیس مبارک بولیے. جی جی صدقہ کرنے والے. بنا حساب و کتاب کے جو 70,000 لوگ ہیں جس کے بارے میں حدیث میں آ گیا ہے کہ پھر اللہ کے نبی نے دعا کیا تو ہر 1000 کے ساتھ مزید 70,000. تو کتنی تعداد ہو گئی؟ 40 پر 9 لاکھ لوگ جو ہے بنا حساب و کتاب جائیں گے. ان کے دروازے کا نام کیا ہے؟ باب الایمن. ہم 5 پڑھے تھے. 5 ہی ذکر ملتا ہے. اور ہاں وہ 70,000 لوگوں کی جو صفات ہیں وہ رقیہ نہیں کرائیں گے, داغنے کا علاج نہیں کرائیں گے, ابھی بدشگونی نہیں لیں گے, صرف اللہ پر بھروسہ کریں گے. اور سوال کیا ہے؟ یہ سوال جس کو پوچھوں گا وہی بولنا ہے. ہاں آپ بتائیے مبارک کے بازو میں آپ بولیے. موت سے جو آدمی غافل رہتا ہے اس کے 3 نقصانات ہیں. کل پڑھے تھے, کل تھے نا درس میں؟ آپ بولیے. موت سے غافل انسان کو 3 نقصان ہوں گے. بولیے. آصف کل ایبسنٹ تھے. ہاں آپ بولیے مبارک. بولنا ہے نا. ٹھیک ہے, ہم کل پڑھے تھے جو آدمی موت سے غافل ہو کے زندگی گزارے گا اسے توبہ کی توفیق نہیں ملے گی. کل پڑھے تھے نہیں؟ وہ کیا سوچے گا موت سے غافل ہے, سن مجھے تو بہت زندگی ابھی ہے, میں بعد میں بہت جیوں گا. توبے کی توفیق نہیں ملے گی. جب توبے کی توفیق نہیں ملی تو کیا ہوئے گا؟ عبادت میں دلچسپی نہیں, ابھی تو ہے نا زندگی بعد میں کر لیں گے, دلچسپی نہیں, ایک انٹرسٹ بولتے نہیں, عبادت میں نہیں آئے گا. تیسرا قناعت نہیں رہیں گی, کتنا ملا تو بھی اور ہونا اور ہونا اور ہونا, یہ چیز آ جائے گی اس کے پاس. تو اب بولیے, بول دیا ہو نا, اب بولیے. جو آدمی موت سے غافل ہو کے زندگی گزارے گا 3 نقصان ملیں گے اس کو. کیا ہے ایک نقصان؟ بولیے ہمارے ساتھ بیٹھے سنو سب بولنا. توبہ کی توفیق نہیں ملیں گی اس کو. دوسرا مدبر بھائی, عبادت میں دلچسپی نہیں رہیں گی. تیسرا یہ گروپ والے کیا بولتے ہیں شاہنواز بھائی, سب بھی بولے تو کریکشن کرتے ہیں, کریکٹ بولتے ہیں بولیے. ہاں قناعت نہیں رہیں گی. جو موت کو یاد رکھتا اس کے برخلاف, جو موت کو ہمیشہ یاد رکھتا 3 فائدے اسے کیا ہوئیں گا؟ پہلے توبے کی توفیق ملیں گی الحمدللہ. دوسرا جی عبادت میں دل لگا کہ عبادت کرے گا, کیا سوچے گا شاید میرے آخر دن ہو سکتا ہے. تیسرا جتنا ملا وہ سوچتا ہے کہ میرے رب کی جانب سے جو میرے مقدر میں تھا وہ مجھے مل گیا, اور کی تلاش اور کی مزید نہیں, جو ملا اسی میں قناعت کر لیتا ہے. یہ موت کو ہمیشہ یاد رکھنے والے کے لیے. بس کرو بولتے سوالات, ابھی 1 2 3 سوالات کر کے
قدر کا معنی کیا ہے؟ قدر، لیلۃ القدر ہم بولتے ہیں. ایک معنی جو ہے ہم یہاں بیان کرے تھے، قدر کا معنی کیا ہے؟ احسنت، جی جی بولیے. تنگی. اللہ کے اتنے فرشتے دنیا میں آئیں گے لیلۃ القدر کو کہ زمین کی جگہ کم پڑ جائیں گے، کنکروں کی طرح آئیں گے. اس لیے اس کا ایک نام قدر ہے. کئی معنی ہیں، ایک معنی جو ہم بیان کیے ہیں وہ لیلۃ القدر اس لیے کہا گیا کہ اس میں اتنے فرشتوں کا نزول ہوتا دنیا میں جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کہ زمین پوری تنگ ہو جائے گی. وہ فرشتے جو آئیں گے لیلۃ القدر میں دو مقصد کو لے کے آئیں گے. بولیے. دو مقصد کے ساتھ آئیں گے. بارک اللہ فیکم. ایک سال کا مکمل حساب و کتاب کی ایک کاپی لے کے آ جائیں گے. کس کو رہنا ہے، کس کو جانا ہے، کیا کیا ہونے والا ہے، پورا سال ڈسائڈ ہوگا. مجھے اور آپ کو نہیں معلوم، وہ ہو جائیں گے. ابھی رمضان کے ختم ہونے تک وہ فیصلے ہو جائیں گے. آج ہے کیا وہ؟ آج ہے کیا فیصلے کی رات؟ ایسا ہی لگتا نا، باہر رستے میں آتے ہوئے ایسا ہی لگتا ہے کہ لوگوں نے آج کے دن کو بنا لیا ہے. 27ویں تاخرات، وہ کون پڑھے نہیں معلوم، کدھر سے پڑھے نہیں معلوم. 27 رات کو جو ہے متعین کر لیا ہے. اب اس دن دیکھیے جیسے ایک بہت بڑی عید کے دن کی طرح مناتے ہیں. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے آج کا دن بھی ہو یا نہ بھی ہو، لیکن ایک دن کو مخصوص کرنا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. اور دوسری بات ہم یہ بھی پڑھے تھے، یہ رات 5 راتوں میں سے ایک ہے. وہ کون سی ہے؟ کوئی بھی نہیں جانتا. اور لیکن ہر سال وہ رات کیا ہوتی ہے؟ بدلتی رہتی ہے. ہم لوگ ایک ہی رات کو ہمیشہ پکڑ لیے ہیں. گھاٹے میں ہیں وہ لوگ جو صرف ایک ہی رات کو اپناتے ہیں. شاید اللہ کی جانب سے مل بھی جائے یا نہ بھی ملے، لیکن خسارے میں ہیں وہ لوگ جو لوگ پوری راتوں کو چھوڑ کر صرف ایک رات کو جاگتے ہیں اور اس میں عبادت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو قرآن و حدیث کے مطابق عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. پہلی چیز، وہ فرشتے حساب و کتاب وہ پورے سال کا ہے وہ لے کے آتے ہیں. پورے خالی ایک سال کا، اسے تقدیر سنوی بولتے ہیں. لوح محفوظ میں اللہ نے جو رکھا اس میں سے ایک سال کا لے کے آتے ہیں. دوسرا مقصد، جی وہ تو اس میں آ گیا. خالی نہیں رہیں گا بولتی ہیں، ڈرا نہیں سے کوئی ایک بار بول دیا. احسنت. فرشتے جو ہے جو لوگ رات میں جاگتے ہیں ان کے لیے پر بچھاتے ہیں، ان کو سلامتی پہنچانے کے لیے آتے ہیں. جو لوگ اس رات کو پاتے ہیں جو مبارک رات ہے 80 پر 4 سال سے زائد، وہ کتنا زائد اللہ جانتا ہے، وہ کتنی بڑی نعمت ہے، وہ اللہ کے مخصوص بندوں کو ملنے والی ہے. اللہ ہم تمام کو رات بار بار نصیب فرمائے. اللہم آمین. تو حضرات یہ تمام باتیں تھیں جو بھی ہم پڑھتے ہیں، اس میں سے کچھ چیزیں میں اس لیے پوچھا تاکہ یاد آ جائیں. اب شاید پھر وہی سوال پوچھے تو بول سکتے ہیں آپ انشاءاللہ. جمعہ کے سلسلے میں پوچھے تو میرے علم کے مطابق سب بھی جواب دے دیں گے، کیونکہ ہم جمعہ میں داخل ہو گئے ہیں. جمعہ کے دن ایک سورہ پڑھنا ہے. جعفر بھائی، سورہ کا نام کیا ہو؟ سورۃ الکہف. ماشاءاللہ. دیکھیے جواب، سوال پوچھتے ہی جواب دے دیا. جمعہ کے سلسلے میں یاد رہنا چاہیے. اور جمعہ کے دن جو آدمی اول وقت میں مسجد کو آئے گا اسے کیا ثواب ملنے والا ہے؟ مبارک. اونٹ اللہ کے راستے میں صدقہ دینے کا ثواب. ذرا لوگ قربانی دینے کا ثواب بولتے ہیں. قربانی 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 مرغی تک آتے. انڈا آیات کیا بولتے ہیں؟ انڈا صدقہ دینا بولتے ہیں. اسے بھی قربانی بولنا نہیں. اس لیے جو ہے اونٹ صدقہ دینے کا ثواب. ٹھیک ہے. اس کے بعد آنے والوں کے لیے بولیے جی، جمعے کا ثواب. اونٹ کے بعد کیا آتا ہے؟ ہاں وہی بولتا ہوں، گائے کا ثواب اللہ کے راستے میں دینے کا ثواب. تیسرا بکرا اللہ کے راستے میں صدقہ دینے کا ثواب. اس کے بعد ایک وقت آتا، اس کے بعد آنے والا نہیں. ایک ہی وقت میں اگر 1000 لوگ، کروڑوں لوگ مسجدوں میں داخل ہو جائیں ان سب کو اونٹ کا ثواب ملے گا. خالی ایک آدمی کو نہیں. وہ ایک وقت میں جتنے لوگ داخل ہو گئے، ایک وقت میں جتنے لوگ داخل ہو گئے، آخری وقت میں آنے والے کے لیے اللہ کے راستے میں انڈا صدقہ دینے کا. اس کے بعد امام جب ممبر پہ بیٹھنے کے بعد آئے تو جی کیا اٹینڈنس میں نام بھی نہیں آئے گا. جی
تو اس لحاظ سے جو ہے محروم لوگوں میں سے ہو جائے گا، لیکن نماز جمعہ کی ہو جائے گی۔ ایک آدمی نماز سوایا ہے جمعہ کے لیے، امام صاحب کی ایک رکعت ہو گئی، دوسری رکعت چل رہی ہے، وضو کرنے کے لیے گئے، امام صاحب کا دوسرا رکوع سمع اللہ علیہ وسلم بھی ہو گیا، آپ کو ملے تو جمعہ کی نماز ہوتی، کیا کرنا ہو؟ ان کو آخری ایک رکوع بھی نہیں ملے تو کیا کرنا؟ ظہر پڑھ لینا، بہت مصروف آدمی ہو تو اس لیے جو ہے ان کو کیا کرنا ہے؟ جمعہ ان کی چلے گی، 4 رکعت کیا پڑھنا ہے؟ ظہر پڑھنا ہے۔ خواتین کو، بہت سارے خواتین کو نہیں معلوم ہے، آج جمعہ ہے کیا گھر میں 2 رکعت پڑھ لیتی ہے، جمعہ ہے وہ، جمعہ جب مسجد کے لیے آئیں گے، بیان سنیں گے، امام کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو 2 رکعت پڑھیں گے۔ گھر میں خواتین جب نماز پڑھیں گی جمعہ کے دن تو کون سی نماز پڑھنا ہے؟ ظہر کی 4 رکعت پڑھنا ہے۔ بہت سارے خواتین کو یہ معلوم ہی نہیں ہے، آج جمعہ ہے نا بھائی 2 رکعت نماز پڑھ لیتی ہے، اعوذ باللہ، آپ نے ظہر کی نماز چھوڑ دیا ہے، جمعہ نہیں ہوگی۔ جمعہ کے لیے خطبہ شرط ہے، آپ کو خطبہ سننا ہے، امام کے ساتھ رہنا ہے، جماعت کے ساتھ پڑھیں گے تو آپ کو جو ہے وہ 2 رکعت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جو کچھ باتیں سنے ہیں اسے یاد رکھنے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہم آمین۔ حضرات، جو آج میں ایک پیغام دینے کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اگر تم لوگ یہ اہل کتاب کی باتوں کو مان لو گے، یردوکم بعد ایمانکم، تمہارے ایمان کے بعد وہ تمہیں کافر بنا دیں گے۔ حضرات، قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو بار بار 2 قوموں کا تذکرہ اللہ کرتا ہے۔ وہ کون سے قومیں ہیں؟ قوم یہود اور نصارہ، یہ 2 قوموں کا تذکرہ قرآن میں بار بار ملتا۔ اب یہ 2 قوموں کو ملا کے ایک ہی جملے میں کیا بولتے ہیں؟ اہل کتاب بولتے ہیں۔ بارک اللہ فیک، کیا بولتے ہیں؟ اہل کتاب۔ اہل کتاب کا معنی کیا ہے؟ یہودی بھی نصارہ بھی، یہ دونوں بھی مل کے ہیں اس میں۔ تو یا اہل الکتاب، یا اہل الکتاب، جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا یہ 2 قوم مراد ہیں۔ اب یہ 2 قومیں چونکہ ان کے پاس کتاب تھی، کون سی کتاب؟ آسمانی کتاب۔ یہودی تورات کو ماننے والے تھے، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو، یہ نصارہ انجیل کے ماننے والے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو۔ تو اس لحاظ سے مسلمانوں کی ہمدردیاں ان کے ساتھ تھی، مشرکاں تھے نا مکے میں، ان کے اپوزٹ میں ان کے ساتھ ذرا محبت تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی آج تک بھی ان کے ذبیحہ کو ہمارے لیے حلال قرار دیا ہے۔ اہل کتاب جب ذبح کرتے ہیں جانور کو صحیح طریقے سے، ان کا جانور کا کھانا ہمارے لیے حلال ہے، حلال ہے، مشرک کا حلال نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے مسلمانوں کی کچھ چیزیں اہل کتاب کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مل کے رہنا چاہتے تھے ان سے۔ مکے میں ایک واقعہ ہوا، کیا واقعہ؟ مکے میں جب اسلام آیا اس وقت میں ایک سپر پاور 2 بڑی بڑی طاقتیں تھیں، 2 بڑے پاورفل ملک تھے، ایک روم اور ایک ایران۔ یہ دونوں کے درمیان ایک بہت بڑی جنگ چھڑ گئی، بہت بڑی جنگ۔ تو مسلمانوں کی ہمدردیاں رومیوں کے ساتھ تھی، مسلمان چاہتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ سب چاہتے تھے روم جیت جانا۔ کیوں؟ رومی لوگ کون تھے؟ اہل کتاب تھے۔ ایرانی مجوسی تھے، آگ کی پوجا کرتے تھے۔ تو مشرکین کی جو زیادہ محبتیں کس کے ساتھ تھی؟ مجوسیوں کے ساتھ۔ ادھر ہمدردیاں مسلمانوں کی رومیوں کے ساتھ۔ جب لڑائی ہوئی تو لڑائی ہوتے 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 جو رومی ہار گئے۔ کون ہار گئے؟ اور رومی ہار گئے۔ صحابہ کو تکلیف ہو گئی، دل کو کیا ہوا؟ صحابہ کو سب کو تکلیف ہو گئی، ہم جس کے فیور میں بات کر رہے تھے وہ ہار گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمایا، الف لام میم، بسم اللہ، الف لام میم، غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ابوبکر رضی اللہ عنہ دوڑے، کس کے پاس گئے؟ ابو جہل کے پاس گئے۔ کہا کہ ابو جہل سے کہا کہ دیکھ لو، ایک 5-6 سال کے اندر، 5-6 سال کے اندر ضرور بھی ضرور رومی پھر ایران پہ غالب آ جائیں گے۔ اچھی بات ہے، ابو جہل نے کہا اچھی بات ہے، ناممکن تو دکھتا ہے، مان لیا۔ جب ابو بکر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے واقعہ سنائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو بکر جاؤ۔ بضع جو لفظ آیا ہے قرآن میں، یہ 1 سے لے کر 9 تک بولا جاتا ہے۔
اللہ نے بیضعون کا لفظ استعمال کیا ہے، اس کا کہاں سے کہاں تک؟ 1 سے 9 تک کی عدد کو بولا جاتا ہے۔ جاؤ ابو جہل سے بولو 1 سے 5 6 نہیں، 1 سے 9 سال کا ٹائم دو، 1 سے 9 سال کا ٹائم لو، پھر رومی جیت جائیں گے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے۔ جا کے پھر اسے 1 سے 9 تک کا چیلنج کیا، 7 سال کے اندر پھر رومی اندر سے تیاری کی، اور روم اور ایران کی بہت بڑی جنگ ہوئی، اس میں رومی غالب آ گئے۔ یہ دیکھیے واقعہ، اس واقعے سے کیا بات معلوم ہوتی ہے؟ مسلمان پہلے سے چاہتے تھے کہ یہ اہل کتاب یہود و نصارہ کے ساتھ مل کر رہنا چاہتے تھے، اسی لیے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کے مدینہ آئے، مدینے میں یہودی آباد تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی کوشش کی ان کے ساتھ مل کے رہنے کی، ان کے ساتھ آمنے سامنے بیٹھا، ان کے ساتھ کچھ شرائط لکھے، دیکھو تمہارے اوپر کوئی حملہ کرے گا ہم سب مل کے تمہاری مدد کریں گے، تم پہ کوئی حملہ کرے گا ہم تمہاری مدد کریں گے، ساری باتیں ہو گئی۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 17 مہینے 16 یا 17 مہینے کیا کرے؟ ان کا اہل کتاب کا قبلہ کون سا تھا؟ بیت المقدس تھا، تو بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھے۔ یہ بدترین قوم، بڑی شریر قوم، انبیاء کے قاتل قوم ہے، یہ کہاں سدھرنے والی؟ ان کے اندر شرارت زیادہ، جب اسلام پھیل رہا ہے تو جلن شروع ہو گئی، انہوں نے دیکھا ہاں اچھا اسلام پھیلتا ہے، تو اس زمانے کے مشرکین بھولے بھالے کیا سوچتے تھے؟ ہم میں سب سے عقل مند انسان یہ اہل کتاب کے لوگ، کیوں؟ پہلے سے ان کے پاس آسمانی کتاب آئی ہے، یہ شریعت پہ عمل کرنے والے ہیں، ان کو بڑے بزرگ سمجھتے تھے، کسے؟ اہل کتاب کو۔ تو اہل کتاب یہ یہودی لوگ آپس میں بیٹھ کے کیا بات کیے؟ دیکھو یہ مشرکاں صبح میں مشرک تھے، شام میں مسلمان بنتے جائیں گے، یہ اسلام بڑھنے کو جاتا ہے، ایک کام کریں گے، کیا کریں گے؟ ہم صبح میں ایمان لائیں گے اور ایمان لانے کا ڈھنڈورا پیٹیں گے، ہمیں ایمان لائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائے، شام کو کافر بن جائیں گے۔ پلاننگ کیا پلاننگ؟ کئی کافر بنیں گے تاکہ مشرکوں کو ڈاؤٹ آ جانا، ارے عقل مند انسان اسلام میں آئے تھے، پھر پلٹ کو جاری، مطلب کیا کہ پرابلم ہے، یہ وہ ہمیں معلوم نہیں ہو رہا ہے، کچھ پرابلم ہے اس میں، اس لیے یہ جانتے پوچھتی قوم پلٹ کے جا رہی ہے، ہم کو کچھ پرابلم نہیں معلوم ہے، اس لیے جو ہے ہم لوگ دیوانے ہو کے اسلام میں چھائے۔ ان کو ایک پلاننگ کی، صبح میں اعلان کرتے تھے مسلمان ہوئے، شام میں کیا کرتے تھے؟ کافر بن جاتے تھے، تاکہ مشرک جو اسلام میں آتے ان کو کنفیوژن کرنے کے لیے۔ اللہ نے فرمایا وقال طائفة من اهل الكتاب آمنوا بالذي انزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون۔ کہا کہ اللہ کے نبی اس بدترین قوم کی سازشیں دیکھیے کیسی ہے کہ یہ آپ کے خلاف کیسے چال چلتے ہیں۔ وہ چال بھی ان کی ناکام ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے تو کیا بولتے تھے؟ السلام علیکم بولتے تھے، نعوذ باللہ۔ کیا مطلب ہے السلام علیکم کا؟ مطلب اللہ تم کو سلامت رکھے، اللہ تم کو حفاظت میں رکھے۔ السلام علیکم مطلب لام کو آپ سائلنٹ کریں گے، کیا مطلب ہے؟ تم مر جاؤ میرے جیسا، تمہیں موت آ جائے، بد دعا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کے السلام علیکم کہتے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا جواب دیتے تھے؟ وعلیک۔ کیا بولتے تھے؟ وعلیک، جو تم بولے وہ تمہارے اوپر اچھا۔ وہ سمجھتے نہیں تھے۔ ایک مرتبہ عائشہ رضی اللہ عنہ سن لی السلام علیکم بول کے یہودی آیا ہے، اندر سے کہا وعلیک السلام واللعنہ، کہا کہ تیرے لیے موت ہو جائے، تیرے اوپر اللہ کی لعنت ہو، نبی کو ایسی بات کرتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نرمی برتو، کیا تم دیکھتی نہیں میں اس کا جواب دے رہا ہوں؟ وہ جو مجھے بد دعا دے رہا ہے مجھے لگے گی کیا؟ اللہ کے نبی نے کہا وہ جو بد دعا دے رہا ہے یہودی، وہ مجھے لگے گی؟ نہیں لگے گی، کیونکہ میں حق میں ہوں۔ خواہ مخواہ کوئی بد دعا دینے والا کسی کو بد دعا دے رہا ہے، بد دعا کا مستحق نہیں تو بد دعا ریورس اسے لگیں گی۔ کہا کہ وہ بد دعا دے رہے ہیں، وہ بد دعا تو مجھے نہیں لگے گی، لیکن جو میں جواب میں وعلیک کہا وہ بد دعا اسے لگے گی۔ تو اس طریقے سے ان کی سازشیں بڑھ گئیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اللہ سے دعائیں کی، تو 17 مہینے کے بعد اللہ نے آسمان سے آیت نازل فرمایا اب تمہارا قبلہ بیت المقدس نہیں، کیا ہے؟ ہمیشہ کے لیے کعبۃ اللہ ہے، اور قیامت تک کے لیے آپ کی امت کے لیے قبلہ یہی ہے۔ اب یہاں سے اور شرارت اور جلن شروع ہو گئی، کس کو؟
یہودی قوم کو، دنیا کی بدترین قوم ہے، یہاں سے جو ہے مسلمانوں کے خلاف، صحابہ کے خلاف رات دن کوششیں کرنے لگے۔ سورۃ الفاتحہ، یہ کون سی سورت ہے؟ اسے ام القرآن کہا جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، اے اللہ کے نبی ہم نے آپ کو 7 بار بار پڑھی جانے والی آیتیں اور الگ سے قرآن دیا ہے۔ اس کا ایک فاتحہ کا مقام ہی الگ کر دیا اللہ نے۔ یہ سورۃ الفاتحہ جو پیغام پورے قرآن میں اللہ نے دیا وہ سورۃ فاتحہ میں دیا۔ جو آدمی سورۃ فاتحہ کو نماز میں نہیں پڑھے گا نماز ہوگی؟ نماز نہیں ہوگی۔ خالی ایک رکعت میں نہیں، اگر آپ ظہر پڑھ رہے ہیں تو ظہر کے 4 رکعت میں بھی فاتحہ پڑھنا ہے، عصر، مغرب، عشاء، ہر نماز میں۔ جنازے کی نماز میں فاتحہ پڑھے بغیر نماز ہوگی؟ امام صاحب پڑھنے دیتے نہیں نا۔ کتنی مسجدیں ہیں جنازے کی نماز ہے 1.5 منٹ میں نماز ختم، یقین مانیے آپ۔ امام صاحب کتنے بزی ہیں معلوم ہے، 1.5 منٹ میں نماز ختم، آدھا منٹ میں 1 منٹ میں نماز ختم، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مرنے والے انسان کے اوپر دعا ہی نہیں، جنازے کی نماز بھی صحیح نہیں پڑھتے ہیں لوگ۔ تو جنازے کی نماز بھی ہو اس میں کیا ہونا ہے؟ سورۃ فاتحہ ہونا۔ سورج گرہن، دنیا کی کوئی سی نماز میں بھی فاتحہ کے بغیر نماز قبول نہیں ہوگی۔ تو یہ سورۃ فاتحہ میں کیا بیان کیا گیا کہ آپ نے غور کیا؟ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جس پہ تو نے انعام کیا، انبیاء، شہداء، صدیقین، صالحین، ان کا راستہ ہمیں بتا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کیا مطلب اس کا؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ ان لوگوں کا راستہ نہیں جس پر تیرا غضب اور تیرا عذاب نازل ہوا اور وہ لوگ جو گمراہ ہوئے۔ غیر المغضوب سے مراد کون ہے؟ یہودی، جس پہ اللہ کا غضب نازل ہوا۔ گمراہ ہونے والی قوم کون ہے؟ نصارہ۔ اللہ سے ہم ہر نماز میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ یہ یہود و نصارہ کے طریقے سے مجھے بچا لے، یہود و نصارہ کے راستے سے مجھے بچا لے بچا لے بچا لے۔ کم از کم دن میں فرض نمازیں کتنی رکعت ہیں؟ گنی 17 رکعت ہیں۔ کم از کم 17 رکعت تو پڑھتی ہیں اسلام میں پڑھنے والے۔ 17 رکعت میں کم از کم اللہ سے دعا کرتے ہیں، دن میں 17 ٹائم۔ سنت مؤکدہ پڑھیں گے تو 17 کے ساتھ 12 ملائیں گے تو دیکھیے کتنے ہوئے؟ 28۔ تو اس طریقے سے جو ہے ہم کتنی بار دعا کرتے ہیں اللہ سے، اللہ کس کا راستہ نہیں چاہیے؟ یہ بدترین قوم یہود و نصارہ کا راستہ نہیں چاہیے۔ اس لحاظ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان کی مخالفت کرنے کا حکم دیا۔ پیارے نبی نے کہا کہ لوگوں سحری کرو، سحری کرو، اس لیے کہ یہود و نصارہ کیا کرتے ہیں؟ یہ کبھی سحری کے بغیر روزہ رکھتے ہیں، اس لیے تم سحری کرو ان کی مخالفت کرنے کے لیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوگوں کبھی کبھی چپل پہن کے نماز پڑھ لو۔ کیا مطلب؟ چپل پہن کے بھی نماز پڑھ لو، نماز ہو جائے گی، اس لیے کہ یہود و نصارہ چپل کے بغیر پڑھتے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ یہ قوم کی جہاں تک ہو سکے مخالفت کرو، جہاں تک ہو سکے اس کی مخالفت کرو۔ اب مسجد اچھی بنی ہوئی ہے، قالین ہے، حافظ صاحب بول دیے چپل پہن کے آئے کریں گے، چپل پہن کے آنا نہیں ہے۔ وہ زمانے میں صحابہ جنگ کے لیے جاتے تھے، میدان میں نماز پڑھتے تھے، خصوصاً مسجد نبوی ایسی تھی، مٹی کا تھا فرش، کھجور کے پتوں کی جو ہے چھت تھی، اس میں صحابہ پڑھ لیتے تھے۔ ایک دن کا واقعہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں چپل کے ساتھ، صحیح واقعہ، نماز چپل کے ساتھ پڑھا رہے ہیں، شرط کیا ہے؟ چپل پاکیزہ رہنا، گندے چپل میں نماز نہیں ہوتی۔ نماز چپل کے ساتھ پڑھا رہے ہیں، نماز کے درمیان میں پیارے نبی نے چپل کو نماز کی حالت میں نکال کے بازو میں رکھ دیا۔ اب وہ کیا نکالنا تھا، پیچھے سے جتنے صحابہ تھے
پورا وہی کام، اب چپل نکال رہے رکھ رہے ہیں، چپل نکال رہے چپل نکال رہے۔ نماز ختم ہوئی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے میرے صحابہ، کیوں تم لوگ چپل نکالے نماز میں؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی، ہم نے آنکھوں سے دیکھا کہ آپ نے چپل نکالا ہے، اور ہم مناسب نہیں سکے، ہم سمجھے کہ ہم چپل پہ نماز پڑھے، ہم چپل آپ کو دیکھے تو کر دی، اسے اطاعت بولتے۔ ابھی آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم کچھ دیے نہیں، آنکھوں سے دیکھ لیے، وہ بعد میں کیا ہے دیکھ لیں گے۔ اطاعت اسے کہتے ہیں میرے بھائی، حدیث رسول کان میں پڑھی، عمل شروع کر دو۔ سبحان اللہ ہے ایسے لوگ، الحمدللہ، اللہ ان کی ایمان میں اضافہ فرمائے۔ ہم نے کہا کہ فوٹو رکھنا جائز نہیں ہے، اسی وقت میں مجلس نے فوٹو ڈیلیٹ کر دی، اللہ کے بندے، اللہ ہم سب کو ایسا ایمان نصیب فرمائے۔ تو صحابہ کرام کیسے تھے؟ تو نماز کی حالت میں چپل نکال دی۔ اب کیا ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صحابہ اصل میں یہ ہے کہ میں نماز پڑھا رہا تھا، میرے چپل میں گندگی لگ گئی تھی، تو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آ کے مجھے بولے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی چپل میں گندگی لگی ہوئی ہے، نکال دیجیے۔ میں نکال دیا، تمہیں نکالنے کی ضرورت نہیں تھی۔ دیکھیے صحابہ کی یہ اطاعت، حدیث معلوم ہو گئی، ابھی بعد میں عمل کروں گا ایسا نہیں، آج ہی سے عمل کیجیے، اب ہی سے عمل کیجیے، جذبہ لے لیجیے، یہاں سے ثواب شروع ہو جائے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مخالفت کرتے ہوئے کیا کہا تھا؟ چپل اگر پہن کے نماز پڑھنا چاہے تو پڑھو، یہودیوں کی مخالفت کرتے ہوئے۔ اذان کا موقع آیا، صحابہ میں اس وقت میں اذان نہیں تھی، نماز فرض ہو گئی تھی، اب لوگوں کو جمع کرنا، کیسے جمع کرنا؟ صحابہ کو مشورہ کیا، صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ایک کام کریں گے، بڑی آنچ جلائیں گے، لوگ آنچ کو دیکھ کے نماز کو آئیں گے۔ ہر وقت آنچ جلانا مناسب نہیں۔ کسی نے کہا اللہ کے نبی سینگ بجائیں گے، سینگ ایک آواز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، مجھے یہودیوں کا طریقہ ہی نہیں چاہیے۔ کیا بولے؟ یہودیوں کا وہ تو نہیں چاہیے مجھے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ناقوس بجائیں گے، یعنی بیل ماریں گے، بیل جو مارتے ہیں۔ کہا کہ ھذا من امر النصارى، کہا کہ یہ نصارہ کا کلچر ہے، مجھے نہیں چاہیے۔ سمجھے بات؟ اذان کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مشورہ پوچھا تو بعض صحابہ نے یہود و نصارہ کا نام لیا، پیارے نبی نے کہا ان کا راستہ مجھے نہیں چاہیے۔ اور تھوڑی دیر تھا کہ بعد میں مشورہ ہی چل رہا تھا، تھوڑی دیر کے لیے جو ہے عبداللہ بن زید بن عبد ربی، نام یاد رکھیں گے، عبداللہ بن زید بن عبد ربی، آدھی نیند میں تھے، گھر میں جا کے لیٹے، ذرا نیند میں ذرا ہوشیار تھے ہوں، خواب میں دیکھا ایک آدمی ناقوس لے کے کھڑا ہے، آواز کا نکالا۔ انہوں نے خواب میں کہا اللہ کے بندے اتبع الناقوس، کیا وہ مجھے بیچو گے؟ اس نے کہا کیا کرو گے لے کے؟ کہا کہ نہیں، اللہ کے نبی، صحابہ بہت پریشان ہیں، نماز کے لیے کیا مشورہ، نماز کے لیے جمع کرنے کے لیے پریشان ہیں۔ اس آدمی نے کہا کیا اس سے بھی اچھا نہ بتاؤں؟ ضرور بتائیے۔ کہا کہ یہ کلمات جو ہم اذان دیتے ہیں 5 وقتہ نماز کے لیے، وہی اذان اس نے سکھایا۔ وہ اذان سنے، یاد کر لیے، فوراً اٹھ کے دوڑ کے آ گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ کہا کہ اللہ کے نبی میں نے ایک خواب دیکھا ہے، خواب بیان کیا اللہ کے نبی، میرا یہ خواب ہے، ایسا ایسا ہوا ہے، اور یہ کلمات مجھے سکھائے گئے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، جو کلمات ہیں یہ بول ہی رہے تھے، ادھر سے چادر کو جھاڑتے ہوئے آئے، کون؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ جیسے انہوں نے دیکھا تھا ویسے بھی انہوں نے دیکھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دونوں کا خواب کیا ہے؟ سچا خواب ہے۔ کہا کہ اے عبداللہ، تمہاری آواز سے بلند آواز کس کی ہے؟ بلال رضی اللہ عنہ کی۔ ان کو جیسے تم نے سنا ہے وہ بولو، وہ اذان دیں گے، ان کی آواز اچھی ہے، ان کی آپ بولو وہ اذان دیں گے۔ تو اس زمانے میں جو ہے بلال حبشی رضی اللہ عنہ مؤذن تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ آج کے دن کون تو بھی خواب دیکھا، خواب دیکھا، وہ شریعت بنے گا؟ صحابہ دیکھے تو بن گیا، ہمیں دیکھے تو نہیں بنتا، بولے تو خواب دیکھے انہوں، وہ خواب سچا ہے بلکہ کون بولے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وحی کے ذریعے سے بتایا یہ اللہ کا اشارہ ہے کہ اذان یہی ہونے والی ہے۔
بات سمجھ میں آ گئی؟ آج کے دن کوئی خواب دیکھ کے یہ کہتا ہے دلیل بنا کے میں خواب دیکھ لیا بھائی مجھے آج سے نماز نہیں کہتے. ذرا لوگ ہیں مجھے نماز نہیں، گلیوں میں پھرتے رہیں گے، منہ میں کیا کیا ڈالتے ہیں، پھرتے رہیں گے، گندے رہیں گے. کیا ہے نماز؟ مجھے نماز نہیں ہے، میں نماز پڑھتا ہوں. کہا مکے میں جا کے پڑھتے تو یہاں سے رہیں گے، آنکھیں بند کر کے وہاں جا کے پڑھیں گے. ایسے لوگ ہیں دنیا میں. اللہ نے قرآن میں فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اللہ کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ تمہیں کیا ہو جائے؟ موت آ جائے. تو اس نے کیا کہا؟ یقین. سامنے لوگ ہندوستان کے آدمی گمراہ کرنے کے لیے دیکھو یقین ہو گیا ہے مجھے، تمہاں کچھ نماز ہو تمہیں یقین نہیں ہے ابھی، مجھے وہ یقین کو پہنچ گیا، میں جو یقین کو پہنچا تھا اسے نمازش نہیں. یہ یقین کا معنی کیا ہے؟ بولے تو یقین کا معنی کیا ہے اس آیت میں؟ موت ہے. اللہ کی عبادت کرو 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 یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے، تب جو ہے نماز نہیں. تمہیں دفن کر دیا جائے گا جنازے کو، اچانک اٹھ کے بیٹھے گا خبر میں، کہاں جا رہے ہیں؟ نماز پڑھنے جا رہا ہوں. اب نماز نہیں. دنیا میں سوئے نہیں اب سو جاؤ. دنیا میں سوئے نہیں، بار بار ڈر ڈر کے اٹھتے تھے، رات میں 3 بار اٹھتے، فجر نماز جاتی کیا بول کے، دوپہر میں اچانک اٹھ جاتے نماز جاتی کیا بول کے. اللہ والے رہتے. وہاں بھی اٹھے گا نماز پڑھنے کے لیے، خبر میں اس کو دکھایا جائے گا ویسا خواب میں کہ وہ سورج ڈوب رہا ہے، نماز جا رہی ہے، اچانک اٹھ کے بیٹھے گا. فرشتہ بولے گا بندے اب تجھے نماز نہیں ہے، اب تجھے خالی کیا کرنا ہے؟ قیامت تک سوتے رہنا ہے. سونا اصل میں کہاں ہے؟ حقیقت میں وہاں سونا ہے، وہاں کیا بھی کام نہیں. حدیث میں ہے جیسے نئی دلہن کو جیسے سلایا جاتا ہے ویسا عزت کے ساتھ اسے سلایا جاتا ہے. وہاں عبادت نہیں ہے. آرام کیجیے. یہاں کیا کرنا ہے؟ یہاں آرام کرنا ہے. یہاں آرام کریں گے تو عبادت نہ چھوڑ دیں گے، نماز نہ چھوڑ کے یہاں سوئیں گے تو وہاں پورا جو ہے قیامت تک نہیں سونا ہے، چیخنا چلانا ہے. اللہ ہم سب کو بچائے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نماز کی پابندی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. تو میرے بھائیوں، ہر موقع سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کی مخالفت کو پسند کیا؟ یہ اہل کتاب یہود و نصارہ کی مخالفت کو پسند کیا. یہاں تک کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا محرم کا روزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رکھتے تھے، معلوم ہوا یہودی بھی رکھتے ہیں. کیوں رکھ رہے ہیں یہودی؟ بتایا گیا کہ یہ وہ دن ہے کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون جیسے ظالم سے نجات دیا. تو موسیٰ علیہ السلام اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے 10 محرم کو کیا کیے؟ روزہ رکھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَنَحْنُ أَحَقُّ وَأَوْلَى بِمُوسَىٰ مِنْكُمْ، اے نادانو، اے یہودیو، تم سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کو ہم چاہتے ہیں. تم جھوٹی محبت کرتے ہو. جب تک زندہ تھے اتنا ستائے ان کی اطاعت نہیں کیے، اور آج آ کے جو ہے ان کے محمد موسیٰ علیہ السلام کے نام پہ جو روزہ رکھتے ہو. حقیقت میں کس کی اتباع کرنا چاہیے تھا ان کو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا چاہیے. ہم زیادہ حق رکھتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لئن بقیت الی قابل لأصومن التاسع، کہا کہ میرے صحابہ سن لو، آئندہ سال زندہ رہوں گا یہ یہودی قوم کی مخالفت کرتے ہوئے کب کا روزہ رکھوں گا؟ 9 کا روزہ رکھوں گا. یعنی 10 کے ساتھ 9 ملا کے رکھوں گا. یہاں علماء بیان کرتے ہیں اصل میں کیوں بولے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ان کے مخالفت کے لیے بولے. تو کسی کا 9 کا روزہ چھوٹ گیا تو 10-11 والے. اور افضل طریقہ یہ ہے کہ کوئی آدمی 9 بھی رکھے، 10 بھی رکھے، 11 بھی رکھے. یہ افضل ترین انسان ہے کیونکہ اس میں جتنا روزہ رکھے اتنا ثواب ہے. تو میرے بھائیوں، کتنی مثالیں چاہیے کہ یہود و نصارہ کی مخالفت سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا ہے. اور حدیث میں پیشن گوئی فرمائی، کہا کہ میرے صحابہ، میں نے قدم قدم پہ اہل کتاب کی مخالفت کو پسند کیا ہے، لیکن میری امت کے لوگ آئیں گے شبرم بشبرن نعلم بنعل. کہا کہ یہ میری قوم کے لوگ ان کی ایسی اتباع کریں گے جوتا ہے نہیں، ایک جوتا جیسا ویسا جوتا رہیں گے نا دوسرا بھی، ان کے قدم بقدم چلو گے. حتی لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، کہا کہ ایک یہودی ایک کرسچن جاتے ایک سوراخ دکھا، اس میں گھس گیا. ایک سوراخ دکھا اس کو،
گھس گیا. وہ سوراخ کیا سوراخ تھا؟ بچھو کا سوراخ. بچھو نہیں، بچھو ایک جانور ہے. اس کے سوراخ میں گھس گیا یہودی. یہ مسلمان کیا کرے گا امت مسلمہ کا؟ اس میں گھس جائے گا پیچھے سے. یہ نہیں سوچے گا کئی سوراخ میں جا رہا ہے. بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ ایسی اندھی تقلید اس کی کریں گے، اس کے پیچھے ایسے بھاگیں گے کہ وہ اگر دیوانہ بن کے وہ کسی سوراخ میں گھستا ہے تو یہ امت مسلمہ کا لوگ سوچے گا نہیں اس میں جائیں گے تو کیا پرابلم آئے گا، کیا حق ہے، کیا باطل ہے، یہ اچھی بات ہے، کیا بری بات ہے، کیا یہ کرنا، کیا ہوں ابھی نہیں. کیا کرے گا وہ؟ یہودی کرا کیا میں بھی کروں گا. وہ آج دن ہمارا بال کٹانے کا اسٹائل یہودیوں کا، کپڑے پہننے کا اسٹائل یہودیوں کا، ہمارے کھانے کا اسٹائل یہودیوں کا، ہمارے پینے کا اسٹائل یہودیوں کا، ہمارے چلنے کا اسٹائل یہودیوں کا، ہمارے ہنسنے کا اسٹائل یہودیوں کا. ہماری زندگی کا جو بھی گوشہ ہے آپ دیکھیے ہم جو ہے ان کی روش پہ چل پڑے ہیں، ان کے طور طریقے کو اپنائیں. ان کی ایک بدترین عادت کیا تھی؟ انبیاء کی شان میں غلو کرنا، انبیاء کی شان کو بڑھانا بدترین عادت تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم فانما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ. اے لوگو میری شان میں ویسا غلو نہیں کرنا جیسے کہ نصارہ نے کیا ہے. انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو کیا کہا؟ اللہ کی معجزانہ تخلیق کو اللہ نے ایک معجزے کے طور پر ان کے باپ کے بغیر انہیں پیدا کیا تو انہوں نے کیا کہا؟ ابن اللہ کہہ دیا. وقالت اليہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ. اللہ کا بیٹا قرار دیا. دیکھو آج یہ ہماری امت کیا کر رہی ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو صاف شریعت دے کے گئے، لیلھا کنہارھا، پیارے نبی نے کہا میری شریعت کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں، اجالے ہیں. اس میں رات بھی اس کی اندھیری نہیں، روشن ہے. آپ کو کیسے کھانا، کیسے پینا، کیسے اٹھنا، کیسے بیٹھنا، آپ کی زندگی کے ہر گوشے کو واضح کیا گیا، اس میں واضح کیا گیا. لیکن آج امت مسلمہ میں کتنے لوگوں کا عقیدہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے، غلو، گستاخ ہے بھئی، یہ گستاخ ہو، یہ لوگ گستاخ ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مرنے کا لفظ استعمال کرتے ہیں. لفظ جو ہے کیا بولنا کہتے ہیں؟ وصال کر گئے، پردہ کر گئے. قرآن کہتا ہے انک میت وانہم میتون، آپ کو بھی مرنا ہے، ان لوگوں کو بھی مرنا ہے. قرآن میت استعمال کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی کہ نہیں؟ عقیدہ ہے ہمارا. بعض لوگوں کا کیا عقیدہ ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پردہ کر گئے، وفات نہیں ہوئی، یعنی قبر میں زندہ ہیں، لوگوں کی آوازیں سنتے ہیں، لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں. یہ عقیدہ ہے بہت سارے لوگوں کا عقیدہ. اگر آپ آگے بڑھ کے کہیں وفات ہو گئی، یہ گستاخ رسول ہے. یہ غلو دیکھیے. کسی نے وہ شاعر جو کتنی برا شعر ہے، وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں، نعوذ باللہ، مصطفیٰ ہو کر، یعنی عرش والا ہی دنیا میں آ گیا، نعوذ باللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بشریت کے دائرے سے نکال کر خدا بنا دیے لوگ. ایسے عقیدے والے آپ کو قدم قدم پہ ملیں گے. تو یہ یہودی اور نصارہ کے کلچر پہ کیسے چل رہی ہے امت. اسی طریقے سے قبر پرستی، یہود و نصارہ کی بدترین روش یہ قبر پرستی ہے. انبیاء کی قبروں کو انہوں نے کیا بنا لیا؟ سجدے کی جگہ بنا لیا، قبروں کے پجاری بن گئے. کل ہم نے پڑھا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت میں آپ کے ہونٹ ہل رہے تھے تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے کان لگا کے سنا تو کیا کہہ رہے تھے؟ کیا بول رہے تھے؟ بولیے طاہا بھائی، ادھر اٹھنا ہے، ادھر بولیے جی. سجدہ کی جگہ بنا لیے. کیا بولے ان کے اوپر؟ لعنت ہو ان لوگوں کے اوپر، لعنت اللہ علی الیہود والنصارى، اللہ کی لعنت یہودیوں کے اوپر، نصارہ کے اوپر، کہ انہوں نے کیا کر دیا؟ انبیاء کی قبروں کو سجدے کی جگہ بنا لیا. آپ دیکھو دنیا میں مت جاؤ، ملک ہندوستان کا جائزہ لو. ملک ہندوستان کی آدھی سے زائد مسجدوں کا رشتہ قبروں سے ہے.
آدھی سے زائد مسجدوں کا رشتہ قبروں سے ہے اور قبروں کا رشتہ مسجدوں سے ہے۔ کتنی مسجدیں ہیں جس میں قبریں موجود ہیں۔ نماز پڑھنے والا نماز پڑھ کے جاتے ہوئے قبر کے سامنے جا کے کھڑا ہو جاتا ہے، جس کی احاطے میں مسجد میں قبر موجود ہے۔ مسجد جہاں اللہ کی توحید کو بلند کرنا ہے، اور ملک ہندوستان میں آپ دیکھیں کتنی مسجدوں میں جو قبریں موجود ہیں اور لوگ قبروں کا سجدہ کرتے ہیں۔ درگاہوں پہ جائیے، کتنی خواتین ہیں، کتنے مرد حضرات ہیں، وہاں اپنے ماتھے کو ٹیکتے، نعوذ باللہ من ذالک۔ قرآن نے قیامت تک کے لیے ان لوگوں سے چیلنج کیا ہے، والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر۔ اے پیغمبر آپ سنا دیجئے، یہ لوگ جتنے لوگ اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی یہ مزار پرستی میں مبتلا ہیں، غیر اللہ کی بات کرتے ہیں، وہ کس کے مالک نہیں ہیں؟ کھجور معلوم ہے، کھجور کے اندر گٹھلی رہتی ہے، اس کے اندر ایک پتلا پرت آتا ہے، اس کے بھی مالک نہیں۔ کیا قرآن کا لفظ ہے میرے بھائی، اس کے بھی یہ مالک نہیں۔ ما یملکون من قطمیر، اس کا بھی مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ ان تدعوہم لا يسمعوا دعاکم، اے قبر کے پجاریوں، اے اللہ کو چھوڑ کو غیر اللہ کی پوجا کرنے والوں، تم جا کے اس کے سامنے مانگتے رہو، وہ تمہاری دعاؤں کو سننے والا ہی نہیں ہے، وہ تو مٹی ہو گیا ہے، وہ عالم دوسرا عالم ہے، اس میں چلا گیا، وہ تمہاری پکار کیسے سنے گا؟ اللہ نے کہا وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، سورہ فاطر میں آپ کھول کے قرآن پڑھیے، اللہ نے کہا کہ اے ظالموں، اگر تم لوگ پکارتے رہو، اگر باقاعدہ وہ تمہاری آواز کو سن بھی لیں، تمہارا قیامت کی صبح تک کے لیے جواب نہیں دے سکتے۔ طاقت ہے ان کے پاس؟ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا دن برپا ہو جائے گا، یکفرون بشرککم، تمہارے شرک سے وہ بری ہو جائیں گے۔ اللہ میرا عمل میرے لیے، میں جس دن مرا تھا اس کے بعد سے اس دنیا سے میں غافل ہو گیا، یہ دنیا میں کیا چلتا ہے مجھے پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ ظالموں نے میرے قبر کے سامنے پوچھا، میں اس شرک سے بری ہوں۔ اللہ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، اللہ کہتا ہے اتنا بہترین انداز میں قبر کرنے والا کوئی ہے؟ قبر پجاریوں کو بچانے والا، قبر کے اندر کیا ہونے والا ہے؟ یہ دنیا میں جتنے لوگ غیر اللہ کی پوجا کر رہے ہیں، یہ غیر اللہ کی پوجا فائدہ نہیں دے گی، ایسی اطلاع کرنے والا اللہ کے علاوہ کوئی ہے؟ اللہ صاف قرآن میں کہتا ہے اس جیسا خبردار کوئی نہیں ہے، کوئی تمہیں خبر کر رہا ہے۔ قبروں کا رشتہ مسجدوں سے، مسجدوں کا رشتہ قبروں سے جوڑ دیا۔ غرور نفس، غرور نفس یہود و نصارہ کی جو ہے بدترین چال۔ کیا ہے غرور نفس؟ تکبر، گھمنڈ۔ یہودی بولتے تھے لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ہمیں سب جہنم میں جائیں گے نہیں بھائی۔ کیا بولتے تھے؟ ہمیں سب جہنم میں جائیں گے نہیں، جائیں گے تو بھی 40 دن کے لیے جائیں گے۔ ہاں کیا بولتے تھے؟ الا ایاما معدودہ، 40 دن کے لیے۔ کیوں 40 دن کے لیے؟ کیوں 40 دن؟ موسیٰ علیہ السلام کہاں گئے تھے؟ کوہ طور پہ گئے تھے؟ نہیں، 40 دن کی قوم کیا کر دی تھی؟ بچڑے کی پوجا کری تھی نا۔ وہ 40 دن ہمیں غلطی کر ڈالے سو، وہ 40 دن چمک سزا ملے گی۔ نحن ابناء اللہ واحباؤہ، اے انسانوں سن لو، ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور ہم اللہ کے چہیتے ہیں، ہم آپ سب عذاب نہیں ملیں گا، عذاب سب تم لوگوں۔ کتنا غرور، یہ پورا قرآن میں موجود ہے، یہ ان کے غرور بھرے جملے۔ آج ہمارے مسلمانوں کو دیکھو، نماز نہیں پڑھتے۔ کیوں نماز نہیں پڑھتے؟ واہ، میں کسی بھی برا کریا نہیں، کسی بھی بھلا کریا نہیں، مجھے جا کو جہنم ملیں گے کیا؟ تمہیں پڑھو جا نماز، نماز پڑھو بھائی، توبہ کرو بھائی۔ کہیں توبہ کرنا، میں کسی کو ڈبایا نہیں با، میں کسی کو کیا بھی نقصان کریا نہیں، دنیا میں کسی کا نہیں کھایا ہوں میں، مجھے اللہ جہنم میں نہیں ڈالیں گا۔ نعوذ باللہ۔ کتنے ملیں گے ایسے؟ قدم قدم پہ ایسے بہت ملیں گے آپ کو۔ اسے غرور نفس کہتے ہیں۔ عمل نہیں، چوری سینہ زوری سچ بولتے سو، عمل بھی نہیں اور غرور بھرے جملے، میرے لیے جنت ہے۔ ہاں ایسی بات ہے۔ آج امت مسلمہ میں ایسے لوگ ہیں نہیں، ان کے مساوات میں آ رہے ہیں۔ نیا سال آیا، ہمارے بچے عید کے دن سے زیادہ خوش ہو جاتے ہیں، ہیپی نیو ایئر، کیا میسیج آ جاتے، کیا میسیج جاتے۔ یہودیوں کا کلچر،
من تشبہ بقوم فہو منہم. کتنی مثالیں آپ کو میں دوں, یہودیوں کے اور نصارہ کے برابر یہ قوم چل رہی ہے, برابر یہ قوم چل رہی ہے, ذرا برابر بھی کمی نہیں, دونوں برابر برابر چل رہے ہیں. کھانے پینے سے لے کر اٹھنے بیٹھنے, ہنسنے, کھانے پینے, اٹھنے بیٹھنے, کپڑے پہننے کے, معاشرت, ان کی زندگی کا چلن پورا جو ہے کیا ہے, یہود و نصارہ کا برابر چل رہی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا جو آدمی جس قوم کی مشابہت کو اختیار کرے گا وہ اسی میں سے ہے. سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جا رہے تھے, مشرکین دیکھ کے کیا کرے, مذاق اڑائے ان کا. کیا مذاق اڑائے؟ ان کے پیغمبر آئیں کہتے بھائی ان کو پیشاب کرنے کا بھی طریقہ سکھاتے کہتے بول کے. سلمان فارسی دب کو بات کرے, سر اٹھا کے بات کرے, ہاں یہودیوں, ہاں مشرکوں, ہمارے پیغمبر ہمارے باپ کی طرح ہیں, ہمارے باپ سے بھی بڑھ کے ہیں کہ ہمارے پیغمبر تو وہ ہیں جو ہمیں پیشاب کرنے کا, پاخانہ کرنے کا طریقہ بھی سکھاتے ہیں. ہاں سن لو تم بھی, ہمارے نبی نے تعلیم دی ہے سیدھے ہاتھ سے استنجا نہیں کرنا. ہمارے نبی نے تعلیم دی ہے اگر ڈھیلا استعمال کرنا ہو پانی کے ساتھ, یا پانی نہ ہو تو ڈھیلا استعمال کرنا ہو, 3 عادت کرنے کا حکم دیا, 3 عادت استعمال کرنا. ہمارے نبی نے تعلیم دی ہے قبلے کا رخ کر کے پیشاب پاخانہ کرنے سے منع کیا ہے. سن لو, آج ہمارے بچے ٹخنے سے اوپر رکھے کیا بول لیں گے فرینڈس, ارے تمہارا دین صحیح ہے, تم کیوں کمزور ہو؟ داڑھی رکھے کیا سمجھ جائیں گے کالج میں لوگ, تم صحیح دین پر ہو, صحیح منہج پہ کیوں ڈر رہے ہو؟ جو دین اللہ کی جانب سے آیا ہے, لیفٹ ہینڈ سے کھاتا, لیفٹ ہینڈ سے پیتا, معلوم ہے سیدھے ہاتھ سے کھانا ہے, پھر بھی کیا ہے ایسا کھاتا ہے نا وہ باتھ روم کے ہاتھ سے, اس کو جو یہ اچھا لگتا ہے. کیوں؟ یہی ماحول چلتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک آدمی لیفٹ ہینڈ سے کھا رہا ہے, پہلے نبی نے کہا اللہ کے بندے سیدھے ہاتھ سے کھاؤ, کہا کہ میرا سیدھا ہاتھ کام نہیں کرتا ہے. کیا بولا؟ غرور سے کیا بولا؟ میرا سیدھا ہاتھ کام نہیں کرتا ہے. اللہ کے نبی نے کہا لستطعت, سچ مچ تیرا ہاتھ سیدھا ہاتھ کام نہ کرے. حقیقت میں کام کرتا تھا اس کا ہاتھ, حقیقت میں اس کا ہاتھ کیا کرتا تھا, کام کرتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر کیا بولا, ہو میرا سیدھا ہاتھ کام نہیں کرتا بھائی بول دیا. تو اللہ کے نبی نے کہا سچ مچ اللہ تیرا ہاتھ سیدھا ہاتھ کام کی توفیق چھوڑ دے اس کو. تو جو ہے سیدھا ہاتھ, راوی حدیث کہتے ہیں میں نے دیکھا زندگی میں کبھی اس کا ہاتھ ایسا اٹھا ہی نہیں زندگی میں. سیدھے ہاتھ سے کھانا ہے. بائیں ہاتھ سے کھانے والا کون ہے؟ شیطان ہے, اس کے بھائیاں ہیں. تو اس طریقے سے میرے بھائیوں اسلام نے ہمیں ایک مکمل نظام دیا. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے لوگو اسلام میں ٹوٹل داخل ہو جاؤ, آدھے نہیں. ہم آدھے داخل ہوتے. یہودیوں کی بدترین اور نصارہ کی بدترین عادت کیا معلوم؟ اللہ نے فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاۃ الدنیا. کہا کہ وہ لوگ جو اللہ کی بعض باتوں پر ایمان لاتے ہیں, نماز پڑھوں گا بھائی, روزہ رکھوں گا, زکوٰۃ دوں گا, حج کروں گا, یہ سب کر لوں گا, زندگی میں شادی اسلام کی سکی نہیں, ہمارے گھر میں پردہ نہیں, ہماری زندگی میں غیروں سے دوستیاں, سود میں مبتلا ہیں, یہ اس میں نہیں, اس میں پکا ہوں میں, اس میں آدھا دین کو لیے آدھا دین کو نہیں لیے تو کیا ہوگا؟ اللہ ذلیل کرے گا, رسوا کرے گا, قیامت کے دن بڑے عذاب کی طرف مبتلا کرنے والا ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ایک جملہ بول کے میں بات ختم کرنا چاہتا ہوں. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیت المقدس کی فتح کے موقع پر آ رہے تھے. یہودیوں نے یہی بات کہی کہ تمہارا امیر آئیں گے تو ہم چابی دیں گے. ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کہا کہ امیر آپ آئیں گے تو یہ لوگ چابی دیں گے, آپ کو آنا پڑے گا. تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آ رہے تھے تو عمر رضی اللہ عنہ کے کپڑے پیوند لگے ہوئے تھے. پیوند کا مطلب ایک ادھر ایک کپڑا, ادھر ایک کپڑا, سیا ہوا کپڑا, جی ہاں پیچز بولتے ہیں. تو الگ الگ پیوند لگے ہوئے تھے. ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے عمر رضی اللہ عنہ, آپ تو امیر ہیں, تو یہ بڑے بادشاہ ہیں. ان کی بات تھی, کہا اتنے بڑے بادشاہ ہیں اور یہ لوگ جو ہے آپ کا نام سنے تو کانپتے ہیں. کیا؟ آپ کا نام سن کے کانپتے ہیں. آپ
ایسے آئیں گے تو جو ہے اچھا نہیں لگتا ہے کہ اچھا جوڑا پہن لیجئے. عمر رضی اللہ عنہ غصے میں آئے, غصے میں آ کے کہا کہ تم بڑی ذی علم اور ذی وقار شخصیت ہو, یعنی تم بہت بڑے صحابی ہو, تمہاری جگہ دوسرا ہوتا بہت خطرناک مار کھاتا ہو پہلے میرے ہاتھ میں. كنا ظل امتی فاعزنا اللہ بالاسلام ومهما ابتغينا العزة بدونه اضلنا اللہ. کہا کہ سن لو کان کھول کے, ہم ذلیل ترین قوم تھے, ہم رسوا ترین قوم تھے, ہمارا دنیا میں کوئی مقام نہیں تھا, ہمیں اونٹ چرانے تک نہیں آتا تھا. فاعزنا اللہ بالاسلام, اللہ نے ہمیں کس سے عزت دی ہے؟ اسلام کے ذریعے سے اللہ نے ہمیں عزت دی ہے, اسلام کے ذریعے سے اللہ نے ہمیں پاور دیا ہے, اسلام کے ذریعے سے دشمنوں کے دلوں میں ڈر ڈالا ہے. وَمَهْمَا ابْتَغِينَ الْعِزَّةَ بِدُونِهِ, دنیا میں قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے میرا پیغام ہے, جو انسان عزت کو اسلام کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے کے ذریعے سے عزت حاصل کرنا چاہے گا, اضلنا اللہ, اللہ اسے ذلیل کرے گا, رسوا کرے گا, اور اسے دنیا میں جو ہے برباد کر کے رکھ دے گا. ان کی بات نہیں مانے, کہا کہ میں ان کے ڈر سے کپڑا پہنوں, ہماری جو حیثیت ہے وہی ہے, ہم اللہ کا خوف دل میں رکھتے ہیں. اسی حالت میں آئے, اہل کتاب نے دیکھ کے کہا کہ ہماری کتابوں میں یہی لکھا ہوا تھا. کیا لکھا ہوا تھا؟ یہ جو چابی جس کو ملے گی اس کے بدن پہ جو کپڑا ہوگا اتنے پیوند لگے ہوئے ہوں گے. سبحان اللہ. تو وہ چابی انہوں نے ان کو دیا. تو اس سے بات مطلب ہے میرے بھائیوں کہ ہمارا ایک طریقہ ہے, ہمارا ایک مکمل نظام حیات ہے. اللہ نے ہم کو ایک مکمل نظام حیات دیا ہے, زندگی گزارنے کا ایک طریقہ, ایک منہج دیا ہے. ہمیں اللہ کے نبی نے ہم کو زندگی کی ہر چیز سکھائے ہیں, ہر چیز سکھائے ہیں. کوئی چیز چھوڑے ہیں کیا؟ کوئی بھی چیز نہیں. ہر میدان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ایڈیل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیے, آپ کے حدیث کو پڑھیے, اپنی زندگی کو اسلامی شریعت کے مطابق بنائیے, یہود و نصارہ کی طرح نہیں بنانا ہے. آج کے درس کا پیغام ہی ہے میرے بھائیوں کہ ہماری زندگیوں میں ہماری پوری زندگی اسلامی نہج پر نہیں, اہل کتاب کے طریقے پر جا رہی ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے, اللہ نے اس آیت میں ہمیں اہل ایمان کو ندا دے کے کہا کہ اے ایمان والو, اگر تم اہل کتاب کی بات کو مان لو گے, ان کے طریقے کو, ان کے کلچر کو, ان کی عادتوں کو اپناؤ گے, قریب ہے کہ وہ تمہیں کافر بنا کے چھوڑ دیں گے. حسد ہے, ان کے دل میں حسد ہے. ہوا کیا, دو قبیلے تھے مدینے میں, ان کا نام تھا اوس اور ایک خزرج. یہ دو قبیلے کئی سال سے لڑتے ہوئے آ رہے ہیں. کیا ابھی لڑائی کا مقصد اس نہیں, گھوڑا دوڑائیں گے. یہ قبیلے کا گھوڑا پہلے آیا, 13 رقیق پہلے آیا, اب ایک 40 سال جنگ. خالی گھوڑا پہلے آیا, اب 40-50 سال یہی جنگ. اس میں خاندان خاندان تباہ ہوتے تھے, چپکے لڑتے تھے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آئے تو یہ دو قبیلے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں جو ہے, مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا امیر مان لیا. کہا کہ ہم آپ جیسے بولیں گے ویسے ہی زندگی گزاریں گے, یہ لڑائی کو ختم کر دیں گے. تو ہوا کہ اوس اور خزرج کے جو ہے دو صحابی بیٹھ کے آپس میں بات کر رہے تھے. تو وہاں سے ایک یہودی گزرا, دیکھا یہ اوس اور خزرج کیا لڑ لیتے تھے, ہمارا کو فائدہ ہوتا تھا. اب انہوں شیر و شکر کی طرح اتنے محبت کر کو باتیں کرتے نا, ان کے گیا, جا کے کیا کیا, ایک آدمی کو بلایا, جا کے ان کے درمیان بیٹھ کو جنگ بعات کو یاد کرو. ایک زمانے جاہلیت میں لڑنے کو تھے نہیں, وہ ایک جنگ کا خالی تذکرہ کر ڈالو. وہ ایک آدمی آ کے ان کے درمیان بیٹھ کے جو ہے وہ جنگ کا نام تذکرہ کیا. اب ان کے قبیلے کی غیرت جاگنے لگی, ان کے اندر, یہ صحابی کے اندر غیرت جاگنے لگی, آواز بلند ہونے لگی. یہاں تک کہ انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں کو پکارا, انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں کو پکارا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً آئے, آ کے کہا کہ انہا ممتنہ, کہ بہت ہی بری آواز ہے یہ, یا للانصار, یہ جو پکار رہے ہیں کہ جو ہے میرے قبیلے کے لوگوں, اے میرے قبیلے کے لوگوں, یہ بہت بری آواز ہے, چھوڑو اس کو. اللہ نے تم کو جو ہے میرے ذریعے سے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ملایا ہے, اللہ ایک ہے, توحید کا درس دیا, آپس میں مل کے رہنے کی تعلیم دی, پھر یہ چیز ختم ہو گئی. تو یہ یہودی قوم یہ بدترین قوم ہے.
کہا کہ ان کی اطاعت کریں گے، ان کی راستے پہ جائیں گے، ان کا مقصد، ان کے دل میں حسد ہے مسلمانوں کے خلاف، کہ وہ یہ بہت بڑی جلن اور حسد مسلمانوں کے خلاف رکھتی ہے، یہ ان کو کافر بنانا چاہتی ہے۔ تو ان کے طریقے سے ہمیں بچنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے والے اور سننے والوں کو، پروردگار ہم تمام کو اہل کتاب کی روش کو اپنانے سے بچا لے۔ اے اللہ ہم تمام کو محمد الرسول اللہ